دوستو آج کی ویڈیو میں ہم فرعون کے خواب کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ فرعون نے ایک بار خواب میں دیکھا کہ اس کا تخت اوندا ہو کر گر گیا ہے۔ فرعون نے خواب کی تعبیر کرنے والوں سے اس خواب کی تعبیر پوچھی اور یہ جاننا چاہا کہ آخر میرے اس خواب کا مطلب کیا ہے۔ ان خواب کی تعبیر کرنے والوں نے اس فرعون کو بتایا کہ عنقریب ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے زوال کا باعث ہوگا، یعنی تیری حکومت ختم کر دے گا۔ فرعون کو اس بات کی فکر ہوئی اور اس نے بچوں کو مروانا شروع کیا۔ جو بھی بچہ کسی کے یہاں پیدا ہوتا وہ اسے مروا دیتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اللہ نے ان کی ماں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اسے دودھ پلاؤ اور کوئی خطرہ دیکھو تو اسے دریا میں ڈال دینا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے انہیں دودھ پلانا شروع کیا۔ اس پورے دور میں نہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام روتے، نہ کوئی حرکت کرتے تھے، نہ آپ کی بہن کے سوا کسی کو آپ کی پیدائش کا علم تھا۔ جب 3 مہینے کا زمانہ گزر گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو خطرہ محسوس ہوا، اور جب آپ کو زیادہ خطرہ محسوس ہوا تو خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈال دی، اب تو موسیٰ کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دے، ہم اسے تیری گود میں واپس لے آئیں گے اور ذرہ برابر کوئی بھی فکر نہ کر۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ایسا ہی کیا۔ ایک صندوق تیار کیا، اس میں روئی بچھائی، اس میں موسیٰ علیہ السلام کو لٹا کر صندوق بند کر دیا اور یہ صندوق دریائے نیل میں ڈال دیا گیا۔ اس دریا میں ایک بڑی نہر ہو کر فرعون کے محل میں گزرتی تھی۔ فرعون اپنی بیوی آسیہ کے ساتھ نہر کے کنارے بیٹھا ہوا تھا۔ جب ایک صندوق نہر میں آتا دکھا تو کنیزوں اور غلاموں کو صندوق کو نکالنے کا حکم دیا۔ صندوق نکال کر سامنے لایا گیا۔ صندوق کو جب کھولا گیا تو اس میں نورانی شکل کا بچہ دکھائی دیا، ایک ایسا بچہ جو دور سے ہی چمک رہا تھا۔ اس بچے کو دیکھتے ہی فرعون کے دل میں ایک عجیب سی محبت پیدا ہوئی اور اس پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ لیکن کچھ ہی زمانے کے بعد اس کی قوم کے لوگوں نے اسے بہکانا شروع کر دیا۔ اسے یہ کہنا شروع کر دیا، کیوں تو پاگل پن میں کاٹ رہا ہے؟ ذرا سوچ، اگر یہ بچہ وہی ہوا جسے تیری حکومت کو برباد کرنا ہے تو تیرا کیا ہوگا؟ چنانچہ فرعون آپ کے قتل پر آمادہ ہو گیا اور وہ ان لوگوں کے بہکاوے میں پوری طرح سے آ گیا۔ جب وہ قتل کرنے کا ارادہ کرنے لگا تو فرعون کی بیوی آسیہ، جو بڑی نیک خاتون تھی، فرعون سے کہنے لگی، یہ بچہ تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن چکا ہے، تو کیوں پاگل بنا جا رہا ہے اور اسے قتل کیوں کر رہا ہے؟ اور ویسے بھی کیا معلوم یہ کس سرزمین سے بہتا ہوا ہمارے پاس آیا ہے؟ جس بچے کو تیرے بارے میں خواب کی تعبیر کرنے والوں نے بتایا ہے، وہ بچہ تو اس ملک میں پیدا ہونے والا ہے، لیکن یہ بچہ تو کہیں اور سے آیا ہے، لہٰذا تو اسے قتل مت کر۔ آسیہ کی یہ بات فرعون نے مان لی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں رہنے لگے، اور فرعون نے آپ کو دودھ پلانے کے لیے دائیاں بلوانا شروع کی، مگر افسوس حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی دائی کا دودھ نہ پیتے تھے۔ اب فرعون کو فکر ہوئی کہ اس بچے کے لیے کوئی ایسی دائی ملنا ضروری ہے جس کا یہ دودھ پی سکے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں اپنے بچے کی جدائی میں بے قرار تھیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جس کا نام مریم ہوا کرتا تھا، وہ آپ کو معلوم کرنے کی صندوق کہاں پہنچا ہے اور آپ کس کے ہاتھ آئے ہیں، آپ کی تلاش میں تھی، یہاں تک کہ وہ پتہ کرتے کرتے فرعون کے محل میں پہنچ گئی۔ اور جب انہیں معلوم ہوا کہ میرا بھائی اسی محل میں ہے اور کسی بھی دائی کا وہ دودھ نہیں پی رہا ہے اور وہ ابھی تک بھوکا ہے، تو وہ فرعون کے سامنے کہنے لگی، اے فرعون، کیا میں تجھے ایسی دائی کی خبر نہ دے دوں جس کا دودھ یہ بچہ ضرور پیے گا؟ فرعون نے یہ کہا، اس سے اچھی کیا بات ہے، ہاں ضرور ایسی دائی کو لاؤ جس کا یہ دودھ پی سکے۔ چنانچہ اس کی خواہش پر وہ اپنی والدہ کو بلا لائیں، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئیں، اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی گود میں تھے اور دودھ پینے کے لیے رو رہے تھے۔ فرعون آپ کو بہلا رہا تھا۔ جب آپ کی والدہ آئیں
आपने उनकी खुशबू पाई तो फौरन ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आपकी खुशबू को सूंघकर चुप हो गए और अपनी वालिदा का दूध पीने लगे। फ़िरौन ने पूछा, तू बच्चे की कौन है? ये बच्चा तो अभी तक किसी का दूध नहीं पी रहा था और तुझे देखते ही फौरन दूध पीना शुरू कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने कहा, मैं एक पाक साफ़ औरत हूँ, मेरा दूध खुशगवार है, जिस्म खुशबूदार है, इसीलिए जिन बच्चों का मिजाज सफाई पसंद होता है वह बच्चे दूसरी औरतों का दूध नहीं पीते हैं, लेकिन ज़रूर मेरा पी लेते हैं। फ़िरौन ने बच्चा उन्हें दे दिया और दूध पिलाने पर उन्हें मुकर्रर कर लिया और उनको उस बच्चे को घर ले जाने की इजाज़त दे दी। लिहाजा आप मूसा अलैहिस्सलाम को घर ले आईं और अल्लाह ताला का ये वादा पूरा हो गया कि हम फिर उसे तुम्हारी गोद में ले आएंगे। इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश खुद फ़िरौन ही के जरिए होने लगी। आप दूध पीने के ज़माने तक अपनी वालिदा के पास रहे। इस ज़माने में फ़िरौन उन्हें एक असरफी रोज़ाना देता रहा। दूध छोड़ने की जब उम्र हुई तो आप मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के पास ले आईं और आप वहाँ पर परवरिश पाते रहे। लिहाजा इसी तरह से फ़िरौन ही के जरिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश हुई। इसी के साथ आज का वीडियो लंबा ना करते हुए हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए ताकि हमारी